سن لو نعرہ غفران دا، مرزا جیلمی حرام دا۔ اوے مرزا جیلمی کمینہ خنزیر اپنی اکیڈمی میں بیٹھ کے اس کے لفظ ہیں، میرے پاس پروف موجود ہے۔ اوے نبی تے اپنا پیشاب نہیں روک سکتا۔ یکم ربیع الاول آیا تو شیطان کا بیٹا بھی گرفتار ہو گیا ہے، اور اس کو ہونا بھی چاہیے تھا کہ یہ انسانوں میں رہنے کے لائق نہیں تھا۔ آپ کے بڑے بزرگ پیر مہر علی شاہ صاحب ہو گئے، اعلیٰ حضرت ہو گئے، وہ تو اپنی کتابوں میں باقاعدہ ان عبارات کا دفاع کر کے وہ خود جاہل آدمی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. سن لو نعرہ غفران دا، مرزا جیلمی حرام دا۔ ان کا غصہ دیکھیں اپنے بزرگوں کے لیے، کس طرح نتنے پھولے میں اور کیا کیا گالیاں وہ استعمال کر۔ حلالی کبھی مصطفیٰ پہ منہ نہیں مار سکتا۔ اوے توڑا کے لینا دینا ہے نہ سوئے تو جو نطفہ حلال کہ وہ نبی کے متعلق یہ جرت کر ہی نہیں سکتا۔ گستاخیاں تو تمہارے بزرگوں نے کی ہوئی ہیں۔ بالکل یہ جے کمینے نہیں چاہیے سانو، سانو وہ چاہیے جنہاں دے چہرے تے حضور واسطے غیرت ہوئے۔ ان لوگوں کا غصہ بالکل جینون ہے، جب یہ بند گلی میں آ چکے ہیں تو غصہ نہ کھائیں تو کیا کریں۔ اوے مرزا جیلمی کمینہ خنزیر اپنی اکیڈمی میں بیٹھ کے اس کے لفظ ہیں، میرے پاس پروف موجود ہے۔ آپ بہن دی گال نہیں کرنی، ٹھیک ہے، گال نہیں کرنی۔ کہتے اللہ کے علاوہ نبی ولی شاہی کوئی نہیں۔ اوے نبی تے اپنا پیشاب نہیں روک سکتے۔ ہائے ہائے، مینوں دسو یہ بندہ حلال دا ہو سکدا؟ کون سنتا ہے یار ان کی باتیں۔ یہ لفظ کہنا رسول اللہ کی صریح توہین ہے۔ نہیں، اور جو خنزیر ممبر پہ بیٹھ کے اپنی اکیڈمی میں یہ کہے کہ نبی تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، اور پھر بھی یہ گستاخ دم دنا رہا ہے۔ ابھی تو میں بابوں کے حوالے سے توحید ڈسکس کر رہا تھا نا، میں نے قرآن سے اب نبیوں والی توحید بیان کیا ہے کہ جب نبیوں کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کیا جائے گا، پھر انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کس طریقے سے ایڈریس کیا ہے اپنی توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے۔ یہ میں بات کر رہا تھا کہ یہ کہتے ہیں جی فلاں بابے نے جو ہے وہ سمندر روکا ہوا ہے، تو میں نے کہا تھا کوئی بڑے سے بڑا بابا ہو یا کوئی پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، کوئی شخص اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کفر ہے جملہ، تو ٹھیک ہے، پھر آپ اس جملے کو الٹ کریں کہ بڑے بزرگ بھی اور بڑے نبی بھی بغیر اللہ کی مرضی کے اپنا پیشاب روک سکتے ہیں، تو یہ کہیں انشاءاللہ جاتے ہوئے کفر کا فتویٰ آپ کو دے دیں گے۔ آپ کہیں گے نہیں یہ تو نہیں کہہ سکتے۔ پھر دوسری بات بالکل درست ہے، یہ بات کسی کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے، اور نبیوں کو نہیں کہا کہ تم اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، نبیوں کے ماننے والوں کو کہا کہ ظالموں نبیوں کو خدا نہ بناؤ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان، وہ اس لیول پہ ہیں، تو بابوں کا جو لیول آپ نے کلیم کیا ہے وہ تو ان کے مقابلے میں شاہی کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ڈونکی راجہ فلم یہاں پہ ختم نہیں ہوئی۔ میں نے کہا تو کیا شے ہے؟ میں کہا میں دسدا تو حرام نہ۔ میرے منہ جوابی پہلے کہتا بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ نہیں سر، اس طرح نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ یقین کرو یہ اتنی بار بولا کہ اب مجھے تھوڑا تھوڑا بابوں پہ ترس آنا شروع۔ آگے بڑھا، صحابہ کو بھوکنا شروع کر دیا۔ توبہ توبہ توبہ۔ صحابہ پہ تانا زنی، بہتان بازیاں، فہرست ہے جو ہمارے پاس محفوظ ہے، ختم ہونے میں نہیں آتی۔ بولے اعوذ باللہ تعالیٰ، صحابہ کرام علیہم رضوان کا تعارف ہی آ کے اس امت کو ہم نے کروایا۔ تم لوگوں نے تو ایک ماموں کی تعریف اور اس کے نام کے اوپر جلسے کر کے اور نعرہ لگاتے تھے حق چار یار کا، اور اندر بات ہوتی تھی سیاست معاویہ زندہ باد کی، فراڈ مچا کے رکھا۔ صحابہ کرام کہنا چھوڑو بھائی، تین بندے ہیں، ٹھیک ہے وہ صحابی ہیں، ہم انہیں رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، صحابہ بھی مانتے ہیں، ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، لیکن تین بندوں کے پیچھے آپ 1,00,000 صحابہ کرام کہ جن کی پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، ان کے بارے میں ہم پہ بلیم لگاتے ہو کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں بولتے ہیں۔ صحابہ کرام کا مشن تو ہم لے کے چل رہے ہیں۔ اہل بیت دے دشمنوں، ماموں پارٹی، بنو امیہ دے خدمت گزارو، ایک عرصے تک بابا تو شاہی کوئی نہیں، بابے تو شاہی کوئی نہیں۔ بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ ہاں، احترام سے ذرا بابوں کا نام لینا چاہیے نا۔ آپ میں سے کوئی بندہ شوگر کا مریض ہو یا مثانہ کی کمزوری کا مریض ہو، بار بار وہ پیشاب کے لیے جائے، تو بھری مجلس میں بندہ اس کے لیے کہہ دے تو اپنا پیشاب ہی نہیں روک سکتا، تو کیسے ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ ہے جو سب کو کھلاتا ہے اور خود نہیں کھاتا۔ ہاں، کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ اور پھر عیسیٰ ابن مریم کا نام لے کے کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ اور اس کی ماں روٹی کے محتاج تھے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ روٹی افضل ہوگی عیسیٰ سے؟ جاؤ اللہ سے فتویٰ لاؤ، جاؤ جہنم۔ یہ میں اس سوال لکھنے والے کو نہیں کہہ رہا، جس نے آپ کے دماغ میں ڈالا ہے، ہاں اس کو کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ روٹی کا مقام عیسیٰ سے زیادہ ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا تھا کہ بھئی عیسیٰ اور ماں ان کی روٹی کے محتاج ہیں اور اللہ روٹی کا محتاج نہیں۔ سرکار جب کوئی بندہ روٹی کا محتاج ہوتا ہے تو روٹی کے بعد کیا آتا ہے؟ ٹوائلٹ امپلائڈ ہے۔ اب یہ جملے آپ نے کہیں پہلے سنے نہیں تھی اس لیے آکورڈ لگ رہے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے اس کو سمجھنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب فتنہ اٹھتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے جملے جاری کرواتا ہے۔ اس کی مثال آپ کو میں بتاؤں، جب حضور کی میت رکھی ہوئی تھی، صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت ابوبکر آیت کچھ اور پڑھ رہے ہیں اور فتویٰ کچھ اور دے رہے ہیں۔ آیت پڑھ رہے ہیں انک میت و انہم میتون، اے نبی تم نے بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ آیت پڑھ رہے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں، اور پاکستان میں ترجمہ کر لیں کہ یہ
विसाल फरमा जाए या शहीद हो जाए, तो क्या तुम दीन से उल्टे कदम फिर जाओगे? लेकिन फतवा क्या दे रहे हैं? जिस तरह इंजीनियर साहब ने कहा कि कोई बाबा हो, कोई बुजुर्ग हो, बड़े से बड़ा इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, फतवा पता क्या दे रहे हैं? मन काना याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात। जो भी तुम में मोहम्मद की इबादत करता था, जान लेके मोहम्मद मर गए। तो कुरान में तो ये नहीं लिखा हुआ था। ये हज़रत अबू बकर ने खुद से जुमला गाड़ के उन लोगों के ऊपर फिट किया जो हुजूर की इबादत भी नहीं करते थे। 2 जुर्म है इस जुमले के अंदर आपकी डॉक्ट्रिन में, मेरे मुताबिक बिल्कुल ठीक है। जेड़ा जेड़ा मेरे नबी दा आशिक है ना वो बोले, बाकी जुतियां चावे ते निकलदा होवे। इस वास्ते मैं कहना सुन लो नारा गुफरान दा, मिर्जा जेलमी हराम दा। एक मिनट मैं बता दूं, सिर्फ अब तुसी ओदा मुंह ना सिर्फ 2 मिनट वेखो। अफ्रीका दा बांदर, मैं हुकूमत को ये कहता हूं, खुदा के लिए इस मुल्क को फसाद से बचाओ। मियां लोग क्या कहेंगे? हाँ, अगर ये नबी पाक की गुस्ताखी है, सहाबा की गुस्ताखियां हैं और या उम्मत की गुस्ताखियां हैं, तो कानून के मुताबिक इसको सजा दो। कह दो भाई तो असल मसला दसने की है। ए वे कांड सबसे बड़ा बाबा इनका बायजीद बुस्तामी, अबू यजीद बुस्तामी, यजीद दा अब्बा 261 हिजरी में फौत हुआ है। हमारा इमाम भी 261 हिजरी में फौत हुआ है, इमाम मुस्लिम। इनकी कुनियत है अबुल हुसैन मुस्लिम। इन्हां दा इमाम अबू यजीद बुस्तामी। उनके बारे में मैंने नहीं उनसे गन पॉइंट पे करवाया, ये तज़किरतुल औलिया किताब जो देवबंद और बरेलवी दोनों प्रिंट कर रहे हैं, इसके हवाले देवबंदियों की फजाइल अमाल में मौजूद है, बरेलवियों की फजाइल सुन्नत में। एंड पे जहां एक चैप्टर बना ना बायजीद बुस्तामी की मेराज, अंदाजा करें, और नीचे लिखा कि इसे भी मेराज हुई है और इसने अल्लाह ताला की ज़ियारत की है। बायजीद ने खुद दावा किया। हाँ जी, अंदाजा करो। वो चैप्टर जहां स्टार्ट होता है ना, उससे जस्ट पहले आखिरी जो अल्फाज है ना पिछले चैप्टर के बायजीद वाले के, उसमें एक शख्स बायजीद बुस्तामी से पूछता है कि हजरत ये बताएं कि अर्श क्या है, अल्लाह का अर्श। उन्होंने कहा अर्श मैं हूं। लो जी संभाल लो। पूछा गया ये कलम जो अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, जामिया तिरमिज़ी में हदीस है, उन्होंने कहा कलम भी मैं हूं। पूछा गया ये अल्लाह की जो कुर्सी का जिक्र, उनका कुर्सी भी मैं हूं। अच्छा उस पता नहीं क्या डंगर सी सामने, इन्होंने मनने वाले भी डंगरा ने मनने वाले डंगर। भाई इसके बाद ही समझ आ जाना चाहिए थी कि बाबा जी टोन ने, हाँ, सुना के सुननी, टुन्नी पढ़ पढ़ा के सुननी नहीं ने। वो कहता है हजरत ये जो आप इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो आपसे पहले तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हो गुजरी हैं, तो ये आप किस किस्म के दावे कर रहे हैं? तो इसके जवाब में पता है बाजीद ने क्या बकवास की? उसने कहा मैं ही इब्राहीम हूं, मैं ही मूसा हूं, मैं ही मोहम्मद हूं। लानत है तेरे होते, तेरे मनने वाले होते, कुत्ते दी मौत मरो तुझे। और अगर तू नहीं किया तो अल्लाह दे हुजूर तू बरी है, मनु तेरे कोई लेना देना नहीं। जे तू क्या है कुत्ते दी मौत मरे, और तेरे मनने वाले, तेरे दिफा करने वाले भी कुत्ते दी मौत मर जाना, अगर उनकी किस्मत में हिदायत नहीं है तो। आमीन। अब मुझे बताएं, इन चीजों के होते हुए आप लेके बैठे हुए हैं जिली नबी, बरूजी नबी, उन्होंने तो डायरेक्ट किया कि सारे नबी मैं वहां, और ये प्रिंट हो रहा है, ये ना समझिएगा। और ये आपके सामने ना मेरे डर की वजह से शायद कहते हैं ऐसी नहीं मंदे, और मंदे जो है। और पिंडी दे मुफ्ती ने वीडियो में आके दिफा किया कि मैं इसकी तावील करूंगा कि उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा था, जो उन्होंने कहा कि मोहम्मद और तमाम नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे। इसी बाजीद ने मौका था ना, मोहम्मद और तमाम नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे, लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा। नाऊज़ु बिल्लाह। 2 झंडे इसने खुद बनाए पहले। तो वो पिंडी के मुफ्ती ने वीडियो में कहा कि मैं इसकी तावील करूंगा कि उसके मुंह से अल्लाह बोल रहा था, तो अल्लाह का झंडा। इसके अलावा और बहुत सारी जो है ना वो तावीलात हैं। मसलन ये जो मिर्जा साहब जो है ना अपनी उन्होंने वो बनाए हुए लोगों को कहते हैं कि मेरा झंडा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से बड़ा है। ठीक है, अब असल में यहाँ ये बैठ में नहीं जा रहे कि ये सूफिया टर्म के तहत ये लफ्ज बोल रहे हैं। टर्म क्या है? वहदतुल वजूद। ये खास कैफियत है, जज्ब की खास कैफियत है, ये कोई आम बात नहीं है। अब मैं इसकी तावील कर रहा हूँ जो है ना लिवाई आज़म मिन लिवाई, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। सूफिया ये कहते हैं कि ये जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम टूर पे गए तो वहां दरख्त में से आवाज आई इन्नी अना अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तो अल्लाह ताला बूटे से बोल सकता है, जुबान वली से नहीं बोल सकता। तो अब ये जुबान बायज़ीद की नहीं थी, जुबान उनकी ये कलाम राही हो रहा है, और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। और लानत है तेरे कीदे के ऊपर। अल्लाह का झंडा तो पहले ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में है, तेरे बाजीद के हाथ में कौन सा झंडा आ गया अल्लाह का? हाँ, वो अल्लाह का वो झंडा है जो अल्लाह ने गद्दारों के लिए रखा है। वो बुखारी मुस्लिम में है कि मैदान माशर में हर गद्दार और खाइन के लिए एक झंडा मुकर्रर किया जाएगा, ताकि दूर से पता चल जाए कि इसने खयानत दुनिया में की थी, गद्दारी। तो ये तुम्हारे बुजुर्गों के झंडे ये होंगे, लिवाउल हम्द नहीं होगा। तो जहन में सबसे पहले सवाल ये आता है, और ये लोग डालते हैं, और सवाल ज्यादा डालने वाला रात से जेल में डल गया है। और काम मुक गया ਤੁਹਾਡਾ, मैं जो कुछ रिकॉर्ड कराना सी करा दिता, कहानी मुका छड़ी ਤੁਹਾਡੀ। हाँ, ਹੁਣ बस ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ बरसियां करिया करियो अपने फिरके दियां।
ये भी कुदरत के रंग है, जब यकम रमजान आता है तो इसका जो बड़ा था गुरु शैतान वो कैद होता है, लेकिन ये पूरी ड्यूटी कर रहे हैं, उसकी कमी महसूस नहीं होने दे रहे। यकम रबियुल अव्वल आया तो शैतान का बेटा भी गिरफ्तार हो गया है। आप क्या समझते हो मुझे जेल में डलवाओगे तो इसका मुझे कोई नुकसान होगा? ना, मैंने जो कुछ रिकॉर्ड करवाना है वो तो करवा दिया है, और इसको होना भी चाहिए था। उसकी वजह यह है कि इसकी बदतमीजियां और कमीनगियां इस हद तक बढ़ गई थी कि यह इंसानों में रहने के लायक नहीं था। अल्लाह के बंदो, मैं कीमियाली मशीन ऑन की थी है तो मेरी मजबूरी है, मैं जब भी इलाज करूंगा चीखे निकले। और मैं आप भी पहले तो अपने इदारों को शाबाश देता हूं कि आपने इसको लगाम डाली और इसको पिंजरे में जो जहां इसने जाना था वहां डाला है। लेकिन एक मेरी गुजारिश और भी है, वो तमाम इधर बेटा इधर देखें, और लाल शर्ट मोबाइल नु छाड़े इधर ध्यान कर। फ्रंट सीटों पर थोड़ा सा मुझे मौका दीजिए। तो यहां पर दूसरा पैगाम मेरा यह है कि इन सबको चाहिए कि अब इस बंदे को बाहर नहीं आना चाहिए। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਰੋ ਤੱਕੋ। ਹਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬਗੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ YouTube ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। जितनी गुस्ताखियां हैं इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए ताकि बाकी जो बकबक करने वाले हैं उनके लिए निशाने इबरत बन जाए। ऐसी तैसी नहीं थोड़ी, क्योंकि ज़ाहिर है मैं तो 302 हूं, सीधी सी बात है। हाँ, मेरी लाइफ तो आपने कर दी वनरेबल, ठीक है, मैं तो अपनी जान हथेली पे रख के फिर रहा हूं, लेकिन ਤੁਹਾਡੀ मंजी मैं ठोक देनी है, ਤੁਹਾਡਾ को बाबा नहीं मैं छड़ना। हाँ, हम देहातों में रहने वाले लोग हैं, हमने जब फसलें बचानी हो ना तो एक काम मार के लटका छड़ी दा तो फिर दुआ जुर्रत नहीं करदा बेच बहन दी। इनका गुस्सा देखें अपने बुजुर्गों के लिए, किस तरह नथने फूले में और क्या क्या गालियां वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक को लटकाना पड़ेगा और ये इस लायक का गुस्ताख है कि इसको लटकाया जाए। गुस्ताखियां तो तुम्हारे बुजुर्गों ने की हुई है, चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, कशुल माजूब की साहब और शुक्र की इबारतों वाली पार्टी। और इसको बाहर ना आने दिया जाए, बाहर आएगा तो फिर फितना होगा और फिर जिम्मेदार छोड़ने वाले होंगे। और वो कह रहे हैं जी इंसानी तारीख में इतना बड़ा कोई फितना नहीं आया जितना बड़ा फितना इंजीनियर है। बिल्कुल ठीक है, ये अरबी वाला फितना है, आजमाइश। और यकीन करें ये लोग आपस की दुश्मनियां भूल गए हैं इसकी वजह से, तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तो अल्लाह के फजल से अहले बैत का मुकदमा लड़ा है और लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये नहीं है कि रबियुल अव्वल है तो तुमने एक को बांध दिया है कि ये ना भौंके और बाद में फिर ये किसी को पड़ जाएगा। तनु पता है कि वो किला ठोकणगे तेरा। ऐसे बंदे को बंदा कहना ही बंदे की तौहीन है। बिल्कुल इसको बाहर नहीं आना चाहिए। क्या आप इस करारदाद को मानते हैं? आप जितने बैठे हैं सारे, नहीं, आपका हक बनता है एज ए मुस्लिम, आप इसका इजहार फरमाएं कि ऐसे बंदे को बाहर नहीं आना चाहिए। मैं दसिया मेरी एनी लंबी जुबान जे, हाँ, इतनी लंबी जुबान के मैं जुबान बार कट के तुम्हारे 1200 साल बाबे सारे हड़प कर ले जे एक नारे नाल। मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। ये डोंकी राजा फिल्म यहाँ पे खत्म नहीं हुई। तो ऐसे सवालात ज़हन में डालने वाले जो कहते थे क्या नबी पाक ने भी मीलाद किया है अपना, हमने कहा ये दाढ़ी और पगड़ी रख के झूठ बोल रहे हैं। समझ आ रही है आप हज़रात को? नसो तू है चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, दज्जालां दी औलादो, दज्जालां ने मजार बनाए। और फिर अगली बात होती है क्या सहाबाए किराम ने भी मिलाद मनाया? छड़ दो भाई, कहानी रख रहा हूं, आगे चलो। वो कहते हैं हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने भी एक दफा मिलाद बनाया। हम कहते हैं किधर? सही मुस्लिम में जी, वो सही मुस्लिम में ये हदीस है कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने एक दफा मस्जिद में आए तो उन्होंने सहाबा किराम को एक हल्के में देखा कि वो बैठे हुए हैं और आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो हजरत मुआविया जब आए ना तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम लोग क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि जिस अल्लाह ने हमें हदायत दी कुरान के जरिए, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, हम तो जाहिलियत की जिंदगी गुजार रहे थे। तो हजरत मुआविया ने कहा कि कसम उठाओ कि तुम यही बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा अल्लाह की कसम हम यही बातें कर रहे थे। तो हजरत मुआविया ने कहा कि मैंने बदगुमानी की वजह से तुमसे कसम नहीं उठवाई। एक दफा हम भी मस्जिद में बैठे हुए थे, नबी अलैहिस्सलाम यूं ही तशरीफ लाए और हमसे पूछा तुम क्या कर रहे हो, तो हमने यही जवाब दिया, तो हुजूर ने फिर हमसे भी कसम उठवाई। तो मुआविया ने कहा कि अगरचे मैं सबसे कम हदीसें बयान करता हूं, ज़ाहिर बिल्कुल एंड पे जो मुसलमान हुए थे। तो जब हुजूर ने कसम उठाई तो फिर आपने फरमाया कि अभी अभी मुझे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने खबर दी है कि अल्लाह तुम्हारी वजह से फरिश्तों के सामने फख्र फरमा रहा है। इससे कहते हैं मिलाद साबित हो गया। देखिए वो मस्जिद में बैठ के ये बात कर रहे थे कि अल्लाह ने हमें हिदायत दी, और ये वो लोग बात कर रहे हैं जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का टेस्ट ही पास नहीं करते, बाबों को पुकारते हैं। आप तकरीर कर रहे थे तो एक बंदे ने पूछा क्या तुम जुलूस निकालते हो? तो सहाबा ने भी निकाला है। तो फरमाया नबी पाक के जमाने में 74 जंगें हुई हैं, ये हर जंग की तो जुलूस होता नहीं। तवज्जो फरमाई ना, तवज्जो, बैठ जा, तवज्जो। कैसी खूबसूरत बात कही, कहने हर जंग ही जुलूस होता सी। और अगली जड़ी बाबे ने गल की बड़ी टाप दी है, तू सब तो बड़ा जलील है कायनात। वो तो तलवारां लेके जाते, शुक्र करो असी झंडे लेके जाने हैं। समझ रहे हैं ना आप? कह दो भाई तो असल मसला दसने की है ए वकान व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा किया करें। और ये ज़ाहिर है कि पैगंबर की खूबी होती है कि अल्लाह की नेमतों का वो चर्चा करता है कि मुझ पे अल्लाह का ये फजल है, हादा मिन फजली रब्बी। पैगंबर ये नहीं कहता कि हजरत साहब की दुआ से निगाह मुर्शिद, ये नहीं होता। पैगंबर कहता है हादा मिन फजली रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। तो आप अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा कीजिए।
یہی آیت ہمارے بریلوی بھائیوں اور اہل تشیع بھائیوں کی طرف سے کوٹ کرتے ہیں میلاد جب وہ منانا شروع کرتے ہیں نا، اور اس میں جھنڈیاں اور یہ سب کچھ، وہ کہتے ہیں نہیں قرآن میں آیا کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، تو اس کائنات میں تو ہم پہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ کا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں مبعوث کیا گیا. اللہ کا یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو میں نے اس پہ پھر کہا تھا کہ اس نعمت جو سب سے بڑی نعمت ہے، اس کو منانے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی نے ضرور بتایا ہوگا. جب اتنی بڑی چیز ہے تو اس کا طریقہ آپ کے مولویوں کو تو ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پہلے تو ہم الزامی جواب کے طور پہ شروع کرتے ہیں کہ بتائیں کہ محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد علیہ السلام اجمعین انہوں نے کون سی جھنڈیاں لگا کے تو میلاد منایا، کون سے جلوس نکالے ہیں؟ چلیں لائٹنگ تو آج کے زمانے کی ہے، لیکن جھنڈیاں، جھنڈے، جلوس، یہ سارے معاملات تو اس زمانے میں بھی ہو سکتے تھے. مولا علی کے ہر سال میلاد مناتے تھے اس طریقے پر جس طرح آپ مناتے ہیں؟ تو وہ فوراً چٹا جواب بھی آپ کو دیں گے، وہ کہیں گے یہ تو بعد میں شروع ہے. جو چیز دین میں بعد میں شروع ہو اس کو نہ کرنے والے پر کس طریقے سے ٹونٹ کی جا سکتی ہے؟ ویسے بڑے گے یعنی چلاکی کریں گے، وہ کہیں گے نہیں جی اگر کوئی نہیں مناتا ہم کچھ نہیں کہتے، ہمیں نا آپ چھیڑیں. بھئی آپ تو ہمیں آئے دن شعر سناتے ہیں، نثار تیری چہل پہل کے ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. آپ ہمیں ابلیس کی کیٹیگری میں بھی کھڑا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں میلاد کو منا لیں. یعنی ایک غریب تو بدتمیز کام آپ نہ کر رہے ہو اور جو نہیں کر رہے ہیں ان کے اوپر ٹاٹ کر رہے ہیں. تو یہ خبیث آپ پتہ ہے کس کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ ابلیس آپ کس کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ تو صحابہ علیہ بیت میں بات چلی جائے گی. یہ خود مانتے ہیں کہ 8ویں صدی ہجری میں حضور علیہ السلام کی وفات کے 800 سال کے بعد یہ مروجہ جو یہ سلسلہ میلاد منانے کا شروع ہے. پہلے 800 سالوں میں تو یہ نہیں ہوتا تھا. مولا علی 5 سال خلیفہ رہے نا، تو بتائیں 5 میلاد کے جلوسوں کو تو انہوں نے لیڈ کیا ہوگا نا کوفے کے اندر. تو یہ آپ سوال کریں تو آگے ان کی شکلیں دیکھ لیں، ان کے مولویوں کی، ذاکرین کی، تو ان کی شکل دیکھ کے آپ کو جواب مل جائے گا جب یہ آپ سوال کریں گے کہ بتائیں وہ کوفے میں جو محفل میلاد تھی وہ مانے خصوصی کون تھا، نعت کنے پڑھی سی، منقبت کنے پڑھی سی. منہ اڑ کے بیٹھ جائیں گے تو جب منہ اڈن سے پتہ لگ جائے گا انہوں نے. تو اس طرح کی آپ ایکٹیویٹیز، میں ایکٹیویٹیز کے خلاف نہیں ہوں، میں کہتا ہوں کہ میلاد میں، محرم میں پروگرام کریں، ہم خود بھی یہاں پہ مجالس بھی کرتے ہیں، محفل میلاد بھی کرتے ہیں. لیکن جو نہیں کر رہا جیسے جلوسوں میں، میں جلوسوں میں شامل نہیں ہوتا ہوں، جو نہیں شامل ہو رہا اس کے اوپر تو آپ گستاخ رسول کا فتویٰ نہ لگائیں. یہ جب آپ کام کرتے ہیں نا، جب آپ دوسروں کو ان کے ایمان کا فیصلہ کرنا شروع کرتے ہیں، ان کی محبت اہل بیت کا فیصلہ شروع کرتے ہیں، ان کی محبت رسول کے آپ سرٹیفکیٹ جب فتوے جاری کرنا شروع کرتے ہیں، تو سب پھر جب آپ یہ کریں گے تو پھر آپ بھی تیار رہیں گے، ہم بھی پھر آپ سے اسی طرح کے سوال کریں گے. کیا آپ کہیں گے ہے کہ پوچھ لیا رہائی کرتے رہو گے. تو میلاد شریف کا مہینہ 1-1.5 مہینے بعد آنے والا ہے. میں نے میلاد کے اوپر ڈیٹیل پچھلی دفعہ مجلس نمبر 34 ریکارڈ کروا دی تھی، گرین پگڑی میں کروائی تھی. تو اس طرح کی یعنی جتنی بھی دلائل یہ پیش کرتے ہیں میں نے سب کے سب اس میں کور کیے تھے. اس کے کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھے، بلکہ میں یہ تحدیث نعمت کے طور پہ فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اچھا یہ جو ہم لفظ اکثر بولتے ہیں تحدیث نعمت، یہ اسی سے نکلا ہے. تحدیث نعمت، اللہ کی نعمت کو خوشی سے اظہار کرنا، یہی لفظ ہے. تحدیث یہیں سے نکلا ہے. فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تکبر کے طور پہ نہیں، اللہ کی نعمت کے چرچے کے طور پر بیان کرنا ہی قرآن میں حکم ہے. آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے یہ ہوا ہے. تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس وقت پاکستان میں 10 کروڑ سے زیادہ بریلوی ہیں. انڈیا میں بھی اتنے ہوں گے، سب سے زیادہ بریلوی ہیں نا، ان کے علماء بھی لاکھوں میں ہیں. ان سارے مولویوں کی ویورشپ کلپس میں جمع کریں نا تو میری اکیلے کی ان سے زیادہ ہے. میلاد کے موضوع پہ بات ہوئی نا سر. ادھر آپ محرم پہ بھی آ جائیں، آپ شیعہ کے سارے علماء کے کلپس جمع کریں انڈیا پاکستان میں، ان کی ویورشپ جمع کریں، میرے کلپس کی ویورشپ ان سب کی ملا کے اس سے بھی زیادہ ہے. تو پھر امت کیا کر رہی ہے آج کل؟ امت جھومی ہوئی ہے اور وہ جھوم جھوم کے کہہ رہی ہے کہ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب. آپ کے بڑے بزرگ پیر مہر علی شاہ صاحب ہو گئے، اعلیٰ حضرت ہو گئے، وہ تو اپنی اپنی کتابوں میں باقاعدہ ان عبارات کا دفاع کر کے ہم نے کہا یہ داڑھی اور پگڑی رکھ کے جھوٹ بول رہے ہیں. مرزا صاحب کے قوت الا باللہ لگے جھوٹ ہے، سب کہانیاں جھوٹ سے کوڑ مار دے رہے ہو. وہ خود جاہل آدمی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. بند کر کتیا. 20 دفعہ ہم جواب دے چکے ہیں. نہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس کا دفاع کیا، انہوں نے ایک مرزا قادیانی کو جواب دی ہے. آپ کو پتہ ہے غلام احمد قادیانی دجال کے خلاف پیر مہر علی شاہ صاحب نے کتابیں لکھی ہیں اور اس نے ان کے خلاف لکھی ہیں کتابیں. تو اس میں پیر مہر علی شاہ صاحب پہ جب اس نے اعتراض کیا نا چشتی رسول اللہ والے واقعے کا، تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے تحقیق الحق فی کلمت الحق اس کتاب کے اندر انہوں نے کہا کہ چشتی رسول اللہ والے واقعے سے کوئی دلیل نہیں پکڑ سکتا. وہ بزرگ ایک خاص حالت میں تھے، ان کا معاملہ بالکل الگ ہے، وہ بالکل ٹھیک تھا. تو اگر اپنے نام کا کلمہ پڑھائے گا نا تو ہم تجھے غلط کہیں گے. اندازہ کریں غلام احمد قادیانی دجال کو یہ کہتے ہیں ہم نے خاموش کروا دیا تھا. خاموش کیا کروایا؟ اپنے کپڑے اتار دیے اس کے سامنے کہ چشتی رسول اللہ اگر ہمارا بابا پڑھوائے تو صحیح اور تو پڑھے تو غلط. یہ اندازہ کریں، یہ مناظرے کرتے تھے. پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس کا دفاع کیا، انہوں نے ایک مرزا قادیانی کو جواب دی ہے. یعنی یہ پھکی ہوئی لہجہ جس دا کوئی علمی آزما خراب ہوئے تے انہوں نے پھکی ہوئی دیں. لکھ لعنت تیرے جمن. یہی اس حوالے سے جواب دیا ہے کہ چونکہ
ایک امت کا ایک ہمیشہ سے ایک طریقہ چلا آ رہا ہے یار چھڑ دے بھائی کہانی لگ رہا اگے چلو کہ اگر کوئی ایسا کلام جس طرح سے یہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یہ اس طرح کی چیزیں جب آ جاتی ہیں نہیں چھوڑا میں نہیں توڑا کو بابا چھڑنا بالکل ایک بابا میں لمحہ پار لینا ہے جس نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا خواہ غلام احمد قادیانی دجال ہو یا چشتی دجال ہو بقول تمہارے تم تو کہتے ہو معرفت کی بات یا تھانوی دجال ہو یا شبلی دجال ہو کوئی نہیں بچے گا تو وہ ایک پلی ایسے شخص کے بارے میں لے لی جاتی ہے کہ شاید اس نے حالت سکر میں یہ کہا ہو لیکن جس بابے کو اس نے خط لکھا وہ تو ہوش میں تھا نا وہ تو ٹون نہیں سی نا اے ٹون والا نہیں وہ جو میں نے ٹنی والا ٹون یا شاید اس نے یہ جو ہے نا یہ اس سے یہ چیز غلط اس کی طرف منسوب ہوئی ہو پتہ لگ گیا کہ ڈسٹیشن تو بول رہے ہیں کہ میں نے خواب میں پڑھا ہے اور اس کے بعد بیداری میں بھی بے ساختہ میری زبان کے اوپر جاری ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ نعوذ باللہ اور اللہم صلی علی نبینا اشرف علی استغفر اللہ. اور اس کے جواب میں اشرف تھانوی صاحب نے کہا تھا کوئی نہیں اس واقعے میں تسلی ہے کہ تمہارا پیر متبع سنت ہے جس کی طرف تم رجوع لاتے ہو نا وہ چونکہ نبی الاسلام کے راستے پر ہے اس لیے تم نے میرے نام کا کلمہ پڑھا. اس واقعے میں تسلی تھی. خواب نہیں سر واقعہ خواب پلس بیداری. پھر لوگ کہتے ہیں نہیں جی اس میں لکھا ہوا بے ساختہ تھا وہ اسے ہوش نہیں تھی. سرکار ہم بابی کو نہیں کہہ رہے بابے کو کہہ رہے ہیں. تو پیر صاحب اس چیز کا رد کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب کو یہ پلی نہیں دی جا سکتی پورے جی ٹھیک ہو گیا. وہ یہ رد کر رہے ہیں دوبارہ سے اس کتاب کو آپ پڑھ لیں. اور جو دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے تو فتاوی رضویہ شریف کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ جو شخص کسی کے لیے رسول کا لفظ بولے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. رکو ذرا صبر کرو. پھر انہوں نے یہ کیوں کہا کہ سبع سنابل کتاب مقبول ترین کتاب اللہ کے ہاں ساڈے ہاسے ایسا رہ جائے ساری انہیں لیک بند کر دیتی ہے. یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح سے مرزا صاحب نے طارق جمیل صاحب کی کتاب کو کہا کہ یہ جناب بڑی مقبول کتاب ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی ہے. اب پتہ چلا نا بقول ان کے کہ یہ تو کسی نے ڈال دیا لیکن یہ بھی انہوں نے کوشش کی پردہ ڈالنے کی لیکن چور اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے. جو ایک چھوٹا سا مولوی انہوں نے اس معاملے کے لیے لانچ کیا اور ایسے کام یہ ہمیشہ چھوٹوں سے کرواتے ہیں تاکہ کل کو وہ پکڑا جائے جو پیچھے بڑا ڈان ہے نا وہ یہ کہہ سکے یہ تو چھوٹا تھا نا کبھی ہمارے سے واسطہ پڑا ہوتا تو پھر دیکھتے ہیں ہم کیا جواب دیتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں چھوٹوں سے بات نہیں ہوگی بڑوں سے ہوگی کیونکہ آپ کے پاس ہمیشہ بھاگنے کا بہانہ موجود ہوگا. اور اگر کسی چھوٹے نے ہم سے جواب لینا ہے تو اپنے بڑے سے لکھوا دے. یعنی اگر کسی بریلوی نے جواب لینا ہے تو مفتی منیب صاحب سے ایک ویڈیو بنوائے. جو بندی نے جواب لینا ہے تو مولانا تقی عثمانی صاحب سے مفتی تقی عثمانی صاحب سے ویڈیو بنوائے. اہل حدیث نے جواب لینا ہے ساجد میر صاحب سے. اہل تشیع نے جواب لینا ہے مجھ سے کسی چھوٹے نے تو ساجد نقوی صاحب سے ایک ویڈیو بنوائے کہ یہ چھوٹا میں لانچ کر رہا ہوں اس کی جیت میری جیت اور میری جیت میرے فرقے کی جیت. اس کی ہار میری ہار اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے. ٹائم قیامت تک جائے جدوں ہی کلپ بنا لو جواب لے لو آ کے میرے کو. یا بڑا خود وہ اعتراض سامنے رکھتے جس طرح مفتی منیب صاحب نے میرے خلاف دنیا اخبار میں مضمون لکھا تو میں نے اللہ کے فضل سے ان کی طبیعت صاف کی ہے. 1.25 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے وہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں اپلوڈ ہو جائے گی کرامات اور معجزات کے اوپر انشاءاللہ تعالی. تو جواب لے لیں. بڑوں کو نہیں لانچ کرتے تاکہ وہ بڑے ہم سنبھال کے رکھیں. تو چھوٹے کے ذریعے انہوں نے کہلوایا کہ یہ کتاب تو تبدیل ہو چکی ہے. یعنی جو میں نے ان کو بھاگنے کا ایک آپشن دیا تھا نا کہ کہہ دو کہ بزرگوں نے نہیں لکھا بعد میں کسی نے ڈال دیا انہوں نے اس کو یہ بھی میرے مشورے پہ ہی انہوں نے قبول کیا. اس کا کریڈٹ بھی مجھے ہی جاتا ہے. اچھا جناب وہ تو اب انہوں نے قبول کر لیا اور پھر ساتھ انہوں نے یہ کہا دیکھیں جی اعلیٰ حضرت تو اس طرح کی باتوں کو کفر سمجھتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین کے اندر اس کے ساتھ تمہید ایمان وہ کٹھی چھپی ہوئی ہیں اس میں واضح لکھ دیا ہے کہ جو شخص بھی کہے کہ میں رسول ہوں یا اس قسم کا دعویٰ کرے تو اس کی غلطی کی تعویل بھی قبول نہیں کی جائے گی. وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ رسول میں نے ڈکشنری کے معنوں میں لیا تھا کہ اس سے مراد میں میسنجر لے رہا ہوں یا ڈاکیا لے رہا ہوں. نہیں وہ اصطلاحی معنی ہی تصور کیا جائے گا اور اس پہ کفر کا فتویٰ لگے گا. اچھا اب یہ بات انہوں نے کہا فخریہ دیکھیں ہمارے اعلیٰ حضرت تو اس طرح کی تمام چیزوں کو کفر سمجھتے ہیں لیکن وہ جنرل اسپیسیفک نہیں جنرل. لیکن ہوا کہ اب اعلیٰ حضرت بھی پھنس گئے. ہاں اعلیٰ حضرت اس طرح پھنس گئے ہیں کہ فتاوی رضویہ میں آلموسٹ 30 جلدوں کے اوپر وہ پرنٹ ہوئی ہے فتاوی رضویہ. فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب کی تعریف کی ہے. اس کتاب کا نام ہے 7 سنابل. وہ حشر بہشت تھی نا 8 جنتیں یہ 7 بالیاں وہ قرآن میں بھی لفظ ہے سورۃ البقرہ میں 7 سنابل. اس کتاب کی انہوں نے تعریف کی اور یہاں تک فتاوی رضویہ میں لکھا کہ یہ کتاب وہ ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہے. حضور کو خواب میں پیش کی گئی اور آپ نے اس کی تعریف فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چشتی رسول اللہ 7 سنابل میں بھی نکل آیا. ہائے ہائے اب تیرا کیا بنے گا اعلیٰ حضرت صاحب. اعلیٰ حضرت بھی نہیں اب بچیں گے. چشتی رسول اللہ اب اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں ڈل گیا. ابھی تک تو یہ صوفیاء کی باتیں تعویل کر لیتے تھے یہ تو صوفیوں کے کلام ہیں. اعلیٰ حضرت سے کوئی بات نکالیں. اعلیٰ حضرت تو عالم دین تھے.
ہاں جی مجدد دینوں ملت تھے. اعلیٰ حضرت نے سبع سنابل کے بارے میں انڈورس کیا فتاوی رضویہ میں کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول کتاب ہے. اس کتاب کی تعریف کی. اب اگر بغیر پڑھے انہوں نے تعریف کی ہے تو پھر ایسے شخص سے پوچھنا چاہیے کہ تم کہاں کے عالم ہو. نمبر 2, اگر پڑھا تھا اور چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا تو کیوں اسے آ کے بند کی. نمبر 3, کیا نبی علیہ السلام ایسی کسی کتاب کو انڈورس کر سکتے ہیں جس میں کفریات لکھے ہوئے ہوں؟ اور اب آپ خود بھی مان رہے ہیں کہ وہ کفریات ہیں. پہلے تو کبھی کہتے تھے یہ شتیہات ہیں, وہ خاص حالت میں بات کی. پھر ہم خادم رضوی والی بات کریں گے کہ وہ جڑا پونکتا جائے نبی تے پونکتا جائے, انہوں الکانا جانو. ہاں جڑا خاص حالت بولتا جائے وہ نبی تے بولتا جائے. پھر تو ہم یہ جواب دیں گے نا. خیر اب اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے اور اب یہ کہہ رہے ہیں ہے کفریات ہیں, بعد میں کسی نے ڈال دی ہے. تو اب اعلیٰ حضرت کا کیا بنے گا؟ اور یہ فوائد السالکین جو ہے یہ فارسی میں لکھی گئی, سبع سنابل بھی فارسی میں لکھی گئی. سبع سنابل میں فوائد السالکین کا ہی ریفرنس ہے. وہ اوریجنل فارسی بکس بھی اپنی جگہ موجود ہیں. ہم ساروں کے امیجز انشاءاللہ ایک ایک کر کے اپنی ویڈیو میں لگائیں گے. کسی کا کوئی وہم, اور آج سے 100 سال پہلے کے پرنٹ ہوئے جب کاتبین لکھتے ہوتے تھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ, اس زمانے کی وہ کتابیں, اور آج اردو میں بھی چھپی ہوئی ہیں, انہوں نے خود ہی پرنٹ کی ہوئی ہیں. آپ مجھے بتائیں, اعلیٰ حضرت تو اس کتاب کی تعریف کر رہے ہیں, لہٰذا چشتی رسول اللہ اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں, اور اٹ مینس کہ پوری بریلویت کے کھاتے میں ڈال گیا. اب آپ فیصلہ کریں گے اعلیٰ حضرت کا کیا بنے گا. کیا آپ کہیں گے وہ جاہل تھے, انہوں نے کتاب نہیں پڑھی؟ پھر ہم پوچھیں گے اگر کتاب نہیں پڑھی تو تعریف کیوں کی, اور یہ کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. نعوذ باللہ, نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھ دیا. بخاری مسلم کی حدیث جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. کوئی بھی نہیں بچے گا سرکار, کہاں تک بات جائے گی. ابھی تک تو ان کے پاس تھا جی وہ شتیہات. اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ساری باتیں نکلی کیسے ہیں. سوچنے کی بات ہے. اصل میں جب الامداد رسالہ چھپا نا, آج سے آلموسٹ 100 سال پہلے, جو میگزین منتھلی چھپتا ہوتا تھا, اس میں جب اشرف تھانوی صاحب کو کسی مرید نے یہ لکھ کے واقعہ بھیجا, انہوں نے اس کے اوپر وہ کیا, بریلویوں کے ہاتھوں پھر ایک چیز آ گئی, انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا, اتنا ہائی لائٹ کیا کہ 100 سال ہو چکے ہیں, وہ رسالہ آج بھی چھپ رہا ہے. حالانکہ منتھلی میگزین تو ایک دفعہ ہی چھپتا ہے نا. اگر میں آپ سے کہوں کہ 1921 کی اخبار مجھے دکھائیں فلاں دن کی, یا فلاں مہینے کا میگزین دکھائیں, اس کو تو چھوڑ دیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ 1990 کا مارچ کے مہینے کا اخبار جہاں مجھے دکھا دیں, تو ٹائم کیا مت آ کے لو گے تسی, اللہ ہے کہ کسی کے پاس پڑا ہوا کسی کے پاس. یہ کون سا ایسا میگزین ہے جو آپ کو مارکیٹ سے مل جاتا ہے, وہ بریلوی چھاپ رہے ہوتے ہیں, جو بندی نہیں چھاپ رہے, بریلوی اس میگزین کو چھاپ رہے ہیں اس زخم کو زندہ رکھنے کے لیے. خود انہوں نے سارے کام ڈالے میں. اب وہ جو بندی بڑا عرصہ تو برداشت کرتے رہے, الٹیمیٹلی انہوں نے کہا کہ اب اس کے آگے بند کیسے بند ہے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس واقعے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے نا تصوف کی کتابوں میں کچھ دلائل تلاش کیے. اس دوران جیسے سر ایڈون کو حادثاتی طور پہ پنسلوینیا میں تیل کا کنواں مل گیا تھا, ان کو چشتی رسول اللہ مل گیا. وہ پھر انہوں نے سارے ریفرنسز, یہ آپ کو جتنے ملیں گے نا گوگل کے اوپر رکھے ہوئے امیجز, وہ سب دیوبندیوں نے اکٹھے کر کے اشرف تھانوی رسول اللہ کے دفاع میں رکھے ہوئے ہیں. ہاں, اور مناظروں میں باقاعدہ یہ پیش کرتے ہیں. وہی گل کے پتر فیل ہو گئے, اور بھائی تھوڑے دوست کا منڈا بھی فیل ہو گیا. ہاں بھائی, اس کے دوست کے بیٹے کے فیل ہونے سے اس کے بیٹے کا فیل ہونا جسٹیفائی تو نہیں ہو جائے گا. تو یہ انہوں نے حرکت کی, انہوں نے بیسیکلی ساری چیزیں ایکسپلور کی ہیں. وہ جو اہل بیت کی شان میں لکھی گئی, جی یہ تو بالکل 2 ڈیفرنٹ چیزیں. یہ جان بوجھ کے اپنے گدے کے اوپر سفید اور کالی لکیریں پھیر کے زیورہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن میں گرم تولیہ ان کے اوپر پھیر دیتا ہوں.